بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے نبی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے تباہ ہونے کے بعد سمود کی اولاد عرب میں پہنچ گئی تھی۔ ان کا ملک شام اور حجاز کے درمیان تھا اور شہر حجاز سے ملا ہوا تھا۔ ان کی وادی کا نام وادی کرا تھا۔ یہ لوگ بہت قداور تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے۔ پتھروں کو تراشنے کے ماہر تھے۔ پتھر تراشتے تراشتے بت تراش بن بیٹھے۔ پھر ان میں بت پرستی عام ہو گئی۔ جب یہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی شکل و صورت ان میں سب سے بہتر تھی اور نسب بھی اعلیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صرف چند لوگ آپ پر ایمان لائے۔ یہ کمزور اور غریب لوگ تھے۔ قوم کے بڑے سردار اور مالدار لوگ بت پرستی پر قائم رہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے، اگر ہم خدا کے صحیح دین پر نہ ہوتے تو آج ہمیں یہ دھن دولت، سرسبز و شاداب باغات اور بلند و بالی اعلیٰ شان محلات، میوہ جات کی کثرت، شیریں نہریں، یہ سب کچھ کیوں حاصل ہوتا؟ یہ سب چیزیں ہمیں اس لیے ملی ہیں کہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ دوسری طرف آپ خود دیکھیں، جو لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں انہیں دیکھیں، ان کی تنگ حالی اور غربت کو دیکھیں اور بتائیں کہ خدا کے مقبول بندے کون ہیں۔ پھر ان لوگوں سے کہتے جو آپ پر ایمان لائے تھے، کیا ہمارے ہوتے ہوئے ان پر نصیحت اتری ہے؟ تمہیں یقین ہے کہ صالح پروردگار کا رسول ہے؟ مسلمان انہیں جواب دیتے، بے شک ہم ان کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لا چکے ہیں۔ تب وہ جواب دیتے، ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان مغرور اور سرکش لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان الفاظ میں انہیں تبلیغ کی، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا، پھر اسی میں تمہیں بسایا، بس اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ جواب میں وہ کہتے، کیا تو ہمیں ان معبودوں سے روکتا ہے جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ غرض وہ آپ کو جھٹلاتے ہی رہے۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام بھی برابر انہیں اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ آخر انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اس پر صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری خواہش کے مطابق میں تمہیں معجزہ دکھا دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر اللہ تم پر عذاب بھیجے گا۔ اس پر انہوں نے کہا، ہم ہر سال فلاں تاریخ کو شہر سے باہر جاتے ہیں، اپنے ساتھ بتوں کو بھی اچھی طرح پوشاک پہنا کر لے کر جاتے ہیں، پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ چل، اپنے خدا سے اپنی مراد مانگ، پھر دیکھیں گے تیرا خدا تجھے کیا دیتا ہے اور ہمارے خدا ہمیں کیا دیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات کو قبول کر لیا۔ آخر وہ دن آ گیا جب انہیں باہر نکلنا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے سے مسلمان تھے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ جب وہ عیدگاہ پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو نہایت اچھی طرح سجایا اور اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا، پھر بڑے ادب سے ان سے اپنی حاجات مانگنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، مانگنا ہی ہے تو ان بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بتوں کے سامنے بڑی عاجزی سے مانگتے رہے لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ آخر تنگ آ کر بیٹھ گئے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تم کہو میں کیا کر کے دکھا دوں؟ میں اپنے پروردگار سے دعا کروں گا اور وہ ہو جائے گا جو تم کہو گے۔ ان سب نے اپنے بڑے کی طرف دیکھا اور اس سے بولے، ان سے کوئی ایسا مطالبہ کرنا چاہیے جو یہ پورا نہ کر سکیں۔ سردار نے پہلے سوچا، پھر بولا، اگر آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہماری پہاڑی کاتبہ سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے جو 10 مہینے کی گھابن ہو اور پوری طرح طاقتور ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے۔ وہ بچہ بھی اسی کی شکل کا ہو، اس کا رنگ روپ بالکل اسی جیسا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فرمایا، اگر میں اللہ کے حکم سے تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو تم سب مجھ پر اور میری دعوت پر ایمان لے آؤ گے؟ ان سب نے اقرار کیا، ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اے پروردگار، آپ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں، ان کا مطالبہ پورا فرما دیں۔ مسلمان بھی اس وقت آپ کے پاس کھڑے تھے۔ آپ کے ان الفاظ میں دعا کرنا تھا کہ اچانک پہاڑی پھٹی، اس میں سے ایسی چلانے کی آواز آئی جیسے جانور بچہ جلتے وقت نکالتے ہیں، اور انہوں نے پہاڑ میں سے بالکل ایسے ہی اونٹنی نکلتے دیکھی۔ پہاڑ سے نکلتے ہی اونٹنی جنگل میں چرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ بھی اسی کے رنگ روپ کا تھا۔
اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارے رب کی طرف سے یہ واضح دلیل آ چکی، یہ تمہارے لیے اللہ کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، بس اسے کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ بے شک صالح کا معبود بڑی ہی قدرت کا مالک ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اس طرح ان کا سردار اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ اسلام لے آیا، اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگی، باقی لوگ اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اب اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ تم اس اونٹنی اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے رکھو، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ جب تک یہ اونٹنی اور بچہ تم میں رہیں گے شاید اللہ کا عذاب تم پر نہ آئے، اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ کھاتی پھرے، اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا۔ وہ اونٹنی بہت قداور تھی، اللہ کا معجزہ تھی، اس کا بہت روب تھا، جس طرف جاتی باقی سب جانور اسے دیکھ کر بھاگ جاتے، پانی پر آتی سب کا پانی پی جاتی۔ اس طرح لوگ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی یہ اونٹنی تو بہت پانی پی جاتی ہے، ہمارے لیے باقی نہیں بچتا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فرمایا ایک دن تم کنویں سے پانی پی لیا کرو، دوسرے دن اونٹنی پیا کرے، اور جس دن یہ پانی پیے گی اس دن تم اس کا دودھ نکال لیا کرو۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا، ایک دن اونٹنی پیتی، اس دن وہ لوگ اونٹنی کے دودھ سے اپنے برتن بھر لیتے، دوسرے دن وہ پانی پی لیتے۔ کچھ دن تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، لیکن پھر وہ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے۔ ان کے تنگ آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جہاں سے گھاس چرتی وہاں گھاس ختم کر دیتی اور دوسرے جانوروں کے لیے گھاس نہ بچتا۔ اب جن لوگوں نے جانور پالے ہوئے تھے انہیں یہ بات سخت ناگوار گزرتی۔ اب وہ سوچنے لگے کہ کس طرح اس اونٹنی سے نجات حاصل کی جائے تاکہ ان کے جانور بھی فراغت سے چر سکیں۔ دوسری طرف وہ عہد کر چکے تھے کہ اونٹنی سے کوئی برا سلوک نہیں کریں گے، اس لیے وعدہ خلافی سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اس موقع پر پھر شیطان آیا، اس نے کچھ نوجوان عورتوں کو اکسایا۔ عورتوں نے اعلان کیا جو بھی شخص اس اونٹنی کو قتل کرے گا وہ ہم میں سے جس سے چاہے شادی کر سکے گا۔ اس اعلان کو سن کر دو آوارہ گرد نوجوان قدار بن صالح اور مصدہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان عورتوں کے بھی بہت سے جانور تھے، اس لیے یہ دوسروں سے زیادہ پریشان تھی۔ اس طرح یہ دونوں بدنیت آدمی اونٹنی کے قتل کی تدبیریں کرنے لگے۔ آخر ایک دن تیر اور تلواریں لیے اپنے کچھ ساتھیوں سمیت اونٹنی کے راستے میں گئے۔ وہ ایک تنگ سی گلی تھی، اونٹنی چراگاہ سے واپس لوٹی، اسے آتے دیکھ کر مصدہ نے اپنی کمان میں تیر چڑھایا اور اونٹنی کے پیشانی پر مارا۔ اب سب نے مل کر شور مچاتے ہوئے اونٹنی پر حملہ کر دیا، لیکن اونٹنی اس قدر طاقتور تھی کہ اس نے کسی کو نزدیک نہ آنے دیا۔ آخر قدار نے اس کے پیچھے جا کر وار کیا، تلوار اس کے پونچھوں پر ماری، اونٹنی زمین پر گری، ساتھ ہی باقی لوگ تلواروں کے ساتھ وار کرنے لگے اور آخرکار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم شمود نے اپنی سرکشی کے سبب جھٹلایا، بس اللہ کے رسول نے ان سے کہہ دیا تھا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معجزہ ہے اور اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے۔ بس انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دیں، بس ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کے سبب زمانے کو ان پر الٹ مارا، بس برابر کر دیا۔ جب شہر کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے، اس کا گوشت تقسیم کیا اور گھروں کو لے گئے۔ ادھر اونٹنی کے بچے نے اپنی ماں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور اسی پہاڑ پر جا چڑھا جس سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی اور اسی میں غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کی خبر ملی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں سے فرمایا تم نے اللہ کے عذاب کو خود دعوت دی ہے، اب عذاب آ کر رہے گا۔ اس پر آپ کی قوم نے کہا اے صالح اس عذاب کو ہمارے پاس لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے عذاب کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے، حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں ہوائی سمجھ رہے تھے، وہ اپنے سے پہلی قوموں کے عبرتناک انجام کو بھلا بیٹھے تھے۔ قرآن کریم نے اللہ کی اونٹنی کے ان قاتلوں کو سب سے زیادہ بدبخت فرمایا ہے۔ جب ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم اس عذاب کو لے آؤ تو آپ نے ان سے فرمایا اچھا اگر تم عذاب ہی کے خواہش مند ہو تو تیار ہو جاؤ، اب تم 3 دن تک گھروں میں آرام کر لو، وہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے انہیں عذاب کی علامات بھی بتائی۔ میں تمہیں آنے والے عذاب کی 3 علامتیں بتاتا ہوں، یہ علامتیں تمہارے چہروں پر ظاہر ہوں گی۔ پہلی علامت یہ ہوگی کہ جمعرات کے روز تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، یہ ڈر اور خوف کی علامت ہے۔
مصیبت آنے سے پہلے انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہوگی کہ جمعے کے روز سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، یہ ڈر اور خوف کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسری علامت یہ ہوگی کہ ہفتے کے دن سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، یہ ڈر اور خوف کا تیسرا درجہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، یہ عذاب سب پر آئے گا، اس میں عورت، مرد، بچے اور بوڑھے سب شامل ہوں گے۔ اور پھر آپ کے بتائے ہوئے پہلے مقررہ دن ان کے چہروں پر علامات ظاہر ہونے لگے۔ ان علامات سے پہلے تک یہ لوگ اللہ کے نبی کی باتوں کو ہوائی سمجھ رہے تھے، مگر جو ہی علامات شروع ہوئی سوچ میں پڑ گئے، حیران اور پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جمعرات کو جب چہرے زرد ہو گئے تو جمعے کی علامت کے خوف سے ان کے ہوش اڑ گئے، اور پھر جمعے کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے تو ہفتے کی علامت کے خیال نے انہیں لرزا دیا۔ وہ جان گئے اب اللہ کے عذاب سے بچنا ناممکن ہے۔ 3 دن پورے ہو گئے تو اللہ رب العزت کے عذاب کی ابتدا ہوئی۔ یہ ایک قسم کا عذاب نہیں تھا بلکہ کئی قسم کے عذاب تھے۔ یہ کڑک کا عذاب، چنگھاڑ کا عذاب اور زلزلے کا عذاب تھا۔ رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر کسی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ ایک کوندنے والی بجلی تھی جو بار بار چمکتی، کونتی، گرجتی، لرزتی ہوئی کبھی ایک مقام پر گزرتی تو کبھی دوسرے مقام پر۔ یہ قوم جس جگہ آباد تھی انہوں نے اپنے رہنے کے لیے جو بلند و بالا مکان بنائے تھے، اس عذاب نے ان سب کو تہس نہس کر دیا۔ سمود کی قوم نے خود عذاب کا مطالبہ کیا تھا، وہ تمام کی تمام اس عذاب سے ہلاک ہوئی۔ بس ایک شخص ابو ارغال بچ گیا۔ وہ ایسے بچا کہ عذاب کے وقت مکہ معظمہ کیا ہوا تھا، وہ گویا امن کے شہر میں تھا، اس لیے اس وقت تو عذاب سے محفوظ رہا، لیکن جب یہ مکہ معظمہ سے باہر نکلا تو جس عذاب سے ساری قوم ہلاک ہوئی تھی وہ بھی اسی سے ہلاک ہوا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ابو ارغال کی قبر کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، جانتے ہو یہ قبر کس کی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول وہ اس کا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ابو ارغال کی قبر ہے۔ یہ قوم سمود کا ایک فرد تھا۔ جب قوم سمود پر عذاب آیا تو یہ شخص اس وقت حرم پاک کی زمین میں تھا۔ حرم پاک کے احترام کی وجہ سے اس وقت تو یہ عذاب سے محفوظ رہا، لیکن جب حرم سے باہر نکلا تو جس قسم کا عذاب باقی قوم پر آیا تھا اسے بھی اسی قسم کے عذاب نے آ لیا اور یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب اسے دفن کیا گیا تو اس کے پاس سونے کی ایک سلاخ تھی، وہ بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ یہ سن کر لوگوں نے اس کی قبر کھود ڈالی، اس میں واقعی سونے کی ایک سلاخ موجود تھی۔ صحابہ کرام نے سلاخ کو نکال لیا۔ کہا جاتا ہے کہ طائف کے لوگ ابو ارغال کی نسل سے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے محفوظ رکھا، عذاب ان پر اثر انداز نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ مومن اور کافر ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ عذاب آیا تو اس نے چن چن کر ان لوگوں کو ہلاک کیا جو ایمان نہیں لائے تھے، اور جو ایمان لائے تھے عذاب انہیں چھو کر بھی نہیں گزرا۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے مسلمانوں کی تعداد 120 تھی اور ہلاک ہونے والے تقریباً 1500 گھرانے تھے۔ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کے ساتھ ہجر سے فلسطین کے علاقے میں چلے گئے۔ یہ مقام ہجر سے قریب تھا اور سرسبز و شاداب۔ آپ کی عمر 85 سال ہوئی، بعض کتب میں عمر 280 سال بھی لکھی ہے۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج بھی موجود ہیں۔ تحقیق کرنے والے کچھ لوگوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی کہی جاتی ہے۔ اس میں بہت سے کمرے ہیں، اس میں حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے۔ یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کی طرف جاتے ہوئے وادی ہجر سے گزرے۔ وہاں سمود کی بستیاں تھیں۔ صحابہ کرام سمود کے کنووں سے پانی بھر کر آٹا گوندنے اور روٹیاں پکانے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے پانی گرا دینے اور ہانڈیاں الٹ دینے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا، یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ کا عذاب ہوا، یہاں قیام نہ کرو اور نہ یہاں کسی چیز سے فائدہ اٹھاؤ، اور یہاں سے آگے چل پڑو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ۔